بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کل کا بقیہ حصہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آغوش نبوت کے پروردہ تھے تو سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گلشن نبوت کا مہکتا گلاب تھیں۔ سیرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس جمیل تھیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھیں۔ زوجین ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ دونوں کی ازدواجی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ نظیر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے شوہر نامدار کا دل و جان سے احترام کرتی تھیں اور ان کی خدمت میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری ہے، اس لیے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہا کی ہر طرح اطاعت کریں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ میاں بیوی کے مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ تاہم دو چار مواقع ایسے ضرور پیش آئے جن میں میاں بیوی میں معمولی رنجش پیدا ہو گئی۔ انسانی فطرت اور زمانہ کے اقتضاء کے پیش نظر میاں بیوی کے تعلقات معاشرت میں ایسے اتفاقات کا پیش آ جانا کوئی انہونی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رنجش بھی محض اتفاقی تھی، اور یوں ہی حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرمائی، ان کے دلوں میں ملال کا شائبہ تک نہ رہا۔ شوہر باغ میں محنت کرتے تھے، نخلستان میں پانی دیتے تھے اور میدان جہاد میں اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ بیوی شوہر کے دکھ سکھ کا خیال رکھتی تھیں، ان کے آرام کی فکر کرتی تھیں اور شوہر کی خدمت اور اطاعت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق عظیم کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح ہوئی ہے: اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی اور ان کے صبر پر اور انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے۔ یہ ترجمہ سورۃ دہر کا ہے۔ ایک مرتبہ زوجین کے درمیان کسی بات پر معمولی رنجش ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ جب باہر تشریف لائے تو بہت خوش تھے اور چہرہ مبارک فرط مسرت اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جب گھر کے اندر گئے تھے تو چہرہ مبارک متغیر تھا اور باہر تشریف لائے ہیں تو بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا، میں نے ان دو شخصوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ اس طرح ایک بار اور زوجین میں کچھ رنجش ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ناراض ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش کی۔ ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکایت پیش کی تو حضور نے فرمایا، بیٹی ذرا خیال کرو، ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس اس طرح خاموش چلا آتا ہے؟ ایک اور روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، بیٹی میری بات غور سے سنو، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن کے درمیان کبھی اختلاف رائے پیدا نہ ہو، اور کون مرد ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق ہی کرتا ہو اور اپنی بیوی کو کسی بات پر ناخوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہا پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا،
خدا کی قسم آئندہ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، جس سے تمہاری دل شکنی ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی اور انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ بنت ابی جہل کے سرپرست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ حضور کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا۔ البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھلا دیا اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ناراض دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل ادھر سے دوبارہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔